بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ گزرتا وقت تبدیلیوں کی داستان رقم کرتا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے، حتیٰ کہ انسانی رجحانات اور ترجیحات تک بدل جاتی ہیں۔ جو آج ہے وہ کل ماضی بن جائے گا اور ماضی تاریخ میں ڈل کر نئی نسلوں کو پچھلی نسلوں کے طرز زندگی کا پتہ دے گا۔ وقت کی اس بازیگری کے کئی نظارے ہم میں سے بہت سے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ مجھے اپنے زمانہ طالب علمی میں ٹیلی ویژن پر پیش کیے جانے والے کوئز شوز بہت اچھی طرح یاد ہیں۔ اس زمانے میں یہ کوئز شو مجھ سمیت بے شمار افراد کے پسندیدہ پروگرام ہوا کرتے تھے۔ دراصل یہ پروگرام علمی نوعیت کے تھے جو مختلف کمپنیوں کے تعاون سے پیش کیے جاتے تھے، جس کا ایک مقصد کمپنی مصنوعات کی مشہوری بھی تھا۔ ان پروگرامز میں سوالات پوچھے جاتے تھے اور درست جواب دینے والوں کو ان کمپنیوں کی مصنوعات انعام کے طور پر دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ شعر و شاعری کے مقابلے اور نامور شخصیات سے ملاقات بھی شامل ہوتی تھی۔ ان کوئز شوز میں شرکت کے خواہش مند افراد کئی کتب کا مطالعہ کر ڈالتے تھے۔ تقریباً تمام ہی طبقات میں یہ کوئز شوز حد درجہ مقبول تھے، جنہیں خاص اہتمام کے ساتھ دیکھا جاتا تھا کیونکہ یہ پروگرام معلومات میں اضافے کا ذریعہ تھے۔ ان کوئز شوز میں نیلام گر، جو بعد ازاں طارق عزیز شو کہلایا، کسوٹی، سندھی کوئز شو، پرخ، مینا بازار وغیرہ سر فہرست ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب کتابوں سے دوستی کا چلن عام تھا۔ طالب علم اپنی نصابی کتب کے ساتھ ساتھ شعر و ادب اور معلومات عامہ کے بھی دلدادہ ہوا کرتے تھے۔ شہر کی لائبریریز علم کے متشیعوں سے آباد تھیں۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ کسی لائبریری کی ممبرشپ ملنا فخر کی بات اور لائبریری میں مطالعہ کرتے وقت گزارنا حسین وقت تصور کیا جاتا تھا۔ اگر اسے علمی دور کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ ٹیلی ویژن پر بھی علمی پروگرام پیش کیے جاتے تھے اور عوامی پسندیدگی کے اعتبار سے بھی نمبر 1 تھے۔ پھر وقت بدلا اور لوگ پروفیشنل ہونے لگے۔ طالب علموں کی توانائیاں فقط نصابی کتب اور ڈگری کے حصول تک محدود ہو گئیں۔ کاروبار میں سبقت کی دوڑ لگی، سیٹلائٹ ٹی وی اور پرائیویٹ پروڈکشن کا زمانہ آیا، سوشل میڈیا روشناس ہوا اور سب کچھ بدل گیا۔ ان باتوں کا مقصد جدید ٹیکنالوجی کی مخالفت ہرگز نہیں، کیونکہ جدید ٹیکنالوجی سہولت اور آسانی کا نام ہے اور ہر سہولت اور آسانی عطیہ خداوندی ہے، لیکن ہم نے اسے مثبت انداز سے نہیں اپنایا بلکہ اس کے مضر پہلوؤں میں اپنا سامانِ دلچسپی ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ خاص طور پر نوجوان طبقہ ان کے برے اثرات کی زد میں آ گیا۔ کل جن ہاتھوں میں کتاب ہوا کرتی تھی، آج ان ہاتھوں میں موبائل ہے اور سوشل میڈیا کی بے مقصد سرگرمیاں ہیں۔ آج یہی نوجوان علم و ادب سے دور ہو چکا ہے، نہ کتاب دوستی رہی اور نہ مطالعہ کا شوق رہا۔ آج پرائیویٹ ٹی وی چینل کی بھرمار ہے، لیکن شاید کوئی چینل ہوگا جس پر کوئی کوئز شوز پیش کیا جاتا ہو۔ اب یہ کوئز شوز قصہ پارینہ بن چکے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ اب وہ علم دوستی کا دور نہیں رہا۔ ماضی میں کوئز شوز کمپنیوں کی کاروباری ضرورت تھے اور آج بھی ان کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ پرائیویٹ چینلز اور مختلف کمپنیوں کے اشتراک سے آج بھی اسی طرز کے پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، بس ان کا ڈھنگ کچھ بدل دیا گیا ہے۔ کوئز شوز کی جگہ نام گیم شو رکھ دیا گیا ہے۔ پہلے سوالات کے درست جوابات پر انعامات دیے جاتے تھے، اب کھیل کھلا کر دیے جاتے ہیں۔ آج معلومات کسی کو نہیں، البتہ کھیل کود ہر کسی کے لیے آسان کام ہے اور ناظرین بھی اسی کھیل کود سے ہی محظوظ ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی پروگرام میں کبھی کوئی
मालूमात आमा का सवाल पूछ भी लिया जाए तो हाजरीन ऐसे ऐसे ऊट पटांग जवाबात देते हैं कि इंसान सर पीट कर रह जाए। यही वजह है कि आज रेटिंग की दौड़ में लगे चैनल्स अब गए वक्तों के क्विज शो चलाने का रिस्क नहीं लेते, क्योंकि इनके क्विज शो से अब रेटिंग नहीं मिलती। क्विज शोज और गेम शो को मिसाल महज इसलिए बनाया गया है कि ये एक पैमाना है जिससे हमारे माशरे के ज़वाल पजीर होते फ़िक्री मेयार की बेहतर अक्कासी होती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इनकलाब से हम अपने इल्मी मेयार को बेहतर बनाकर जदीद खतूत पर अस्तवार कर सकते थे। मीडिया प्लेटफार्म का इस्तेमाल इल्म अदब के हलकों को ज़्यादा वसी और मरबूत बना सकता था, लेकिन अफसोस कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इसके बरक्स हमने इस टेक्नोलॉजी के तफरी तबाह के रुख को अपनाकर जदीद दुनिया के साथ चलना तसव्वुर किया और इसी ख्याल बातल के बायस इल्म से ला इल्मी की तरफ चले गए। क्या अब भी हम कोई ऐसा जवाज़ ढूंढ कर ला सकते हैं जिसकी बुनियाद पर हम अपनी इस हालत को फ़िक्री ज़वाल और इल्मी पस्ती ना कह सकें? शायद नहीं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।